آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر شخص کی وفاداری ملک اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے. وہ فوج میں کوئی فرد کڑے احتسابی نظام سے مستثنا نہیں ہے. اسلام آباد سے جاوید شہزاد رپورٹ کر رہے ہیں. ایس پی آر کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی. شرکاء کانفرنس نے شہداء کے ایصال الثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی. فورم کو خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں آپریشنل حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی. کور کمانڈرز نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گی. فورم نے اس بات پر زور دیا کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے. پاک فوج غیر متزلزل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں. آئی ایس پی آر اعلامیہ میں کہا گیا کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں اس بات کا اعادہ بھی کیا گیا کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثنیٰ نہیں ہو سکتا. اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف حکومت، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جامع تعاون فراہم کرتی رہے گی. فورم کا دہشت گرد نیٹ ورکس کی ملی بھگت سے چلنے والی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کوششوں پر بھی اطمینان کا اظہار. سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر سپیس کے تحفظ پر زور دیا گیا. فورم نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر اعتماد اور پیشہ ورانہ مہارت کے حصول میں اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کا اعادہ کیا. ایک دوسرے سے بات کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں نواز شریف نے پی ٹی آئی سے بات کرنے سے کبھی منع نہیں کیا. شہباز شریف نے بھی غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش کی تھی. اختر مینگل کا پاکستان کی سیاست میں بڑا مقام ہے. حکومت اختر مینگل سے رابطہ کرے گی. وہ پی ٹی ایم حکومت کا حصہ رہے ہیں. ہماری کوشش ہوگی ان کی ناراضگی دور کریں. اختر مینگل کا استعفیٰ فوری طور پر قبول نہیں کیا جائے گا. بانی پی ٹی آئی کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. فواد چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور نواز شریف ملک کو تشدد سے بچا سکتے ہیں. ریاست مل کر عوامی حمایت کے بغیر چلانا چاہتی ہے. مذاکرات کے بغیر سیاسی اور معاشی استحکام ممکن نہیں. فارم 47 والا معاملہ نواز شریف کے لیے خطرے کی نشانی ہے. سردار اختر خان مینگل کا استعفیٰ فیڈریشن کے لیے بڑا دھچکا ہے. جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ صرف ایک نقطے سے جڑی ہوئی ہے اور وہ ہے مائنس عمران خان کا فوبیا. اس وقت جو عمران خان اور نواز شریف ہیں وہ ہی پاکستان کو وائلنس میں جانے سے بچا سکتے ہیں. اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ فیڈریشن کے لیے بڑا دھچکا ہے. عوام پاکستان اور پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی سے ملاقات ہوئی ہے جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کی محمود خان اچکزئی سے ملاقات اسلام آباد میں ہوئی. سربراہ ٹی ٹی اے پی محمود خان اچکزئی نے شاہد خاقان عباسی کو اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کی دعوت دی. دونوں رہنماؤں نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر اتفاق کیا اور موجودہ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال میں مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا. قومی اسمبلی میں 4 آئینی ترمیمی بلوں سمیت 8 نئے بل پیش کر دیے گئے. 5 بل نور عالم خان نے پیش کیے جن میں ججز اور سرکاری ملازمین کی دوہری شہریت پر پابندی اور توہین عدالت آرڈیننس کو منسوخ کرنے کے اور سو موٹو نوٹس لینے کے لیے 9 ججز کا بینچ قائم کرنے کے لیے بل بھی پیش کیے گئے ہیں. ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل پیش نہ ہو سکا اور مؤخر کر دیا گیا. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہوا جس میں اہم بل پیش کیے گئے. نور عالم خان نے 3 آئینی ترمیمی بلوں سمیت 5 بل پیش کیے. نور عالم خان کی جانب سے پیش کیے گئے بلوں میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں مختص کرنے، سو موٹو نوٹس کے حوالے سے 9 ججوں کا بینچ قائم کرنے، ججوں اور سرکاری ملازمین کی دوہری شہریت پر پابندی اور توہین عدالت آرڈیننس کو منسوخ کرنے کے بل شامل ہیں. رکن اسمبلی سہیل سلطان نے بدیانتی سے رقم کا چیک جاری کرنے والوں کے لیے سزائیں بڑھانے کا بل، فوجداری قوانین ترمیمی بل پیش کیا. چنگیز احمد خان نے فیصل آباد میں ہائی کورٹ کا بینچ قائم کرنے کے لیے دستور ترمیمی بل پیش کیا. آغا رفیع اللہ نے یونیورسٹیز میں مستحق افراد کے لیے خصوصی نشستوں کی تشخیص کا بل پیش کیا. اسپیکر نے تمام بل متعلقہ قائمہ کمیٹیز کے سپرد کر دیے. دانیال چودھری نے عدالت عظمیٰ ججوں کی تعداد ترمیمی بل پیش کرنے کی اجازت کی تحریک پیش کی، تاہم بیرسٹر گوہر علی خان نے اس کی مخالفت کر دی. اسپیکر نے بل مؤخر کر دیا.
کچھ بات کریں گے الیکشن کمیشن کی۔ الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ کو عام انتخابات کے اخراجات کی تفصیلات دینے سے انکار کر دیا۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے سیکریٹری سینٹ قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور کو خط لکھ دیا، جس میں کہا گیا ہے الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے جو وفاقی یا صوبائی حکومتوں کی نمائندگی نہیں کرتا۔ وزارت پارلیمانی امور قانون سازی کے لیے حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ قائمہ کمیٹی صرف وزارتوں سے اخراجات طلب کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ قائمہ کمیٹی کو آئینی ادارہ ہونے کی وجہ سے اخراجات کی تفصیلات دینے کا پابند نہیں۔ انتخابی اخراجات فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈز کے تحت لازمی اخراجات میں آتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ قائمہ کمیٹی کو مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کا پابند نہیں، انتخابی قانون اور آئینی دفعات میں معاونت کر سکتا ہے۔ سردار اختر خان مینگل نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ سردار اختر خان مینگل کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے معاملے پر ان لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے۔ مستعفی ہوتے ہوئے سردار اختر خان مینگل کا کہنا تھا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا، یہ اسمبلی ہماری آواز کو نہیں سنتی تو اس اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستانی سیاست سے اچھا ہے کہ پکوڑوں کی دکان لگا لوں۔ سردار اختر خان مینگل NA 256 خوزدار سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ 8 ستمبر جلسہ پی ٹی آئی کا حق ہے، کسی صورت رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ کوئی مانے یا نہ مانے، پی ٹی آئی اس ملک کی حقیقت ہے، پی ٹی آئی سے بات کے بغیر ملک میں استحکام نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن لڑنے کے خلاف بولنے والے تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی سے بانی کو کبھی بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ آج تک مائنس کے جتنے فارمولے لائے گئے سب ناکام ہوئے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بلوچستان کے واقعات افسوسناک، مسائل کا حل صرف بات چیت ہے۔ مخدوم جمیل الزمان کی فریال تالپور سے ملاقات ہوئی ہے، گلے شکوے دور ہو گئے ہیں۔ رہنما نے فریال تالپور کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی اور گلدستہ بھی پیش کیا۔ زرداری ہاؤس کراچی میں ہونے والی ملاقات کے دوران موجودہ سیاسی صورتحال اور ضلع مچاری کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران صوبائی وزیر مخدوم محبوب الزمان اور MPA علی حسن موجود تھے۔ چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں MQM پاکستان کے اعلیٰ سطحی وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ MQM نے ماضی میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہونے والے معاہدے، مطالبات اور عوامی مسائل وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھ دیے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں MQM پاکستان وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ ترجمان MQM کے مطابق وفد نے وزیر اعظم کے سامنے ماضی میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہونے والے معاہدے، مطالبات اور عوامی مسائل رکھے، جس پر وزیر اعظم نے MQM کے مطالبات پر تیزی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی یقین دہانی کروائی۔ MQM کے وفد نے بجلی کے نرخوں میں کمی کا مطالبہ بھی دہرایا اور کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے شہری علاقوں کے لیے ڈیولپمنٹ پیکیجز پر عمل درآمد کے طریقہ کار کو طے کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے MQM کے وفد کو یہ بھی یقین دلایا کہ سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کے درپا حل کے لیے ساتھ ساتھ MQM کے لاپتہ سیاسی کارکنوں کی بازیابی کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تاجروں پر عائد ٹیکس واپس لینے سے انکار کر دیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ریٹیلرز، ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز پر عائد ٹیکس کسی صورت واپس نہیں لیا جائے گا، صرف جائز مطالبات مانیں گے۔ معیشت کا 43% حصہ صرف 1% ٹیکس دے رہا ہے، سب کو بوجھ اٹھانا ہوگا۔ IMF پروگرام کی منظوری آخری مراحل میں ہے۔ IMF کو ٹارگیٹڈ سبسڈی پر اعتراض نہیں۔ رواں ہفتے وزراء اعلیٰ سے بات چیت ہوگی، ملک بھر میں یکساں پالیسی نافذ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں، مذاکرات ہوں اور امن قائم ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلا کر سیاسی مسئلے کو حل کیا جائے، کسی کو پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فورسز آپریشن کے لیے جاتی ہیں تو ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ بلوچستان میں الیکشن پر ہمیشہ کسی نہ کسی کو اعتراضات ہوتے ہیں۔ حکومت کی بیڈ گورننس کی وجہ سے نوجوان مایوس ہو رہے ہیں۔ بجر زمین کو کاشتکار کے قابل بنانے کے لیے 8 لاکھ ایکڑ زمین مختص کرنے پر خورشید شاہ نے قومی اسمبلی میں اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ کیا کسی نے حساب لگایا ہے کہ پانی کتنا درکار ہوگا؟ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں 48 لاکھ ایکڑ زمین چاہیے یا پاکستان چاہیے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے جواب دیا کہ جس پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا یا وہ سندھو دیش کا نعرہ کیوں لگائے گی؟ نور عالم خان نے دستور ترمیمی بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ سو موٹو کے ذریعے اراکین پارلیمنٹ کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔
वजीर आबी वसाइल मुसद्दिक मलिक ने कौमी असम्बली को बताया कि बंजर जमीन को काश्तकार के काबिल बनाने के लिए 8 लाख एकड़ जमीन मख्तस की गई। 211 अरब के मंसूबे से 296 किलोमीटर चोलिस्तान केनाल बनाई जाएगी। बंजर जमीन को आबाद करने के लिए पंजाब का पानी इस्तेमाल होगा। सिंध ने भी रजामंदी का इजहार किया है। मान लें कि इस वक्त आपके ज़ेरे काश्त पूरे मुल्क में अगर 100 एकड़ हैं, तो अगर आप प्रोडक्टिव फार्मिंग करेंगे तो इसी पानी से आप 300 एकड़ या 400 एकड़ इलाका आबाद कर सकते हैं। खुर्शीद शाह कहते हैं, कालाबाग डैम से जान छुड़ाई है तो कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर हमारे लिए एक और मुसीबत लाई जा रही है। पाकिस्तान जैसा मुल्क ऐसे मंसूबों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ताहार टेलीमेट्री सिस्टम नस्ब नहीं किया जा सकता। 8 लाख एकड़ ज़मीन पे या 48 लाख एकड़ ज़मीन पे कितना पानी चाहिए और हमें पाकिस्तान चाहिए या 48 लाख ज़मीन चाहिए, एक का फैसला करना पड़ेगा। नूर आलम खान ने दस्तूर तरमीमी बिल पेश करते हुए कहा कि सोमोटो के इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया गया। जितने सोमोटो लिए गए उनमें सियासी लोगों को सजाएं दी गई। बिल में तजवीज किया कि सोमोटो लेने या न लेने से मुतालिक 9 जजेस फैसला करें। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने मामले को कमेटी के सुपुर्द करने की सिफारिश करते हुए कहा, हर चीज पर कानून साजी से कुछ चीजें पेचीदा हो जाती है। स्पीकर कौमी असम्बली ने दस्तूर तरमीमी बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। असद कैसर ने नुक्ता एतराज पर कहा कि सवाबी 55% तंबाकू की काश्त वाला एरिया है। सिगरेट पर जितना मर्जी टैक्स लगाएं, फार्मर को मुतासिर नहीं करना चाहिए। नेपरा ने एपलेट ट्रिब्यूनल के हुक्म पर माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट्स के तहत किए गए बिजली की कीमतों से मुतालिक 20 फैसलों पर 89 समात मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की ज़ेरे सदारत नेपरा ने बिजली की कीमतों से मुतालिक जारी किए गए 20 फैसलों पर नई समात की। 2021, 22 और 23 के दरमियान और दौरान किए गए फैसलों पर नई समात की गई। पाकिस्तान एक्स पेट्रियट्स को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की एपलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला जारी किया था, जबकि दौरान समात दरख्वास्त गुजार का कहना था कि मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करके महंगे पावर प्लांट से महंगी बिजली फराहम की गई। ट्रिब्यूनल ने कहा कि नेपरा को रेगुलेटरी मॉनिटरिंग और शफाफियत को बेहतर बनाना होगा। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि फैसले में यह भी कहा गया कि नेपरा ने बामायनी अंदाज में समातें नहीं की। चेयरमैन नेपरा दौरान समात मुतासरा फरीक पर शदीद बरहम हो गए। ऐसा रिएक्शन दिया जाता है जैसे हम सब चोर बैठे हैं। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में सुबह सवेरे नामालूम मुल्जिमान ने कार चोरी कर ली। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है एक मुल्जिम मोटरसाइकिल से उतरकर बाआसानी कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। मुल्जिम ने गाड़ी अनलॉक करके चंद सेकंड में स्टार्ट की और फरार हो गया। साथ ही मुल्जिम भी मोटरसाइकिल पर सवार होने में कामयाब हो गया। अब्बासी मार्केट सितारा बेकरी के करीब मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने वारदात की। आगे बढ़े और आपको बताएं, मारगला नेशनल पार्क से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने से मुतालिक केस की समात अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। समात के दौरान वकील नईम बुखारी और चीफ जस्टिस में सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट से बिशारत राजा रिपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुनाल समेत 2 रेस्टोरेंट्स की बंदिश के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समात की। दौरान समात चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने तो रेस्टोरेंट मालकान की रजामंदी से फैसला दिया था, जिस पर वकील नईम बुखारी ने कहा कि वो रजामंदी रजाकाराना नहीं दी गई थी। 2 ही ऑप्शन दिए गए थे, या उसी दिन बंद करें या वक्त लें। रेस्टोरेंट के मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स हैं, हमें मुअस्सर हक समात नहीं दिया गया। नईम बुखारी ने कहा कि माजी में FIA रेस्टोरेंट मालकान के खिलाफ तहकीकात कर चुकी। तहकीकात में निकला कि मालकान ने कोई जुर्म नहीं किया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर बुखारी, आर यू सीरियस? FIA का इससे क्या काम? लाइसेंस की तजदीद न होने पर FIA से तहकीकात करवा लें कि कोई जुर्म नहीं हुआ। FIA का इस सारे मामले पर क्या इख्तियार है? नईम बुखारी ने कहा, मेरे मुल्क में कई बार जिनका इख्तियार नहीं होता वो बहुत कुछ करते रहे। 1954 में क्या होता रहा वो भी सबको मालूम है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हमारी पैदाइश से पहले के वाकयात बताकर हम पर उंगली न उठाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर नईम बुखारी ने कहा कि आप आवाज ऊंची करके समझते हैं मैं डर जाऊंगा, डरने वाला नहीं। आपने खुद भुट्टो रेफरेंस में लिखा माजी में क्या होता रहा। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, यह बुनियादी हुकूक का मामला है। नेशनल पार्क में जानवरों के हुकूक हैं। हाई कोर्ट का फैसला मौजूद था, फिर भी आप कमर्शियल सरगर्मियां करते रहे। आप कवानीन की खिलाफ वर्जी में रेस्टोरेंट चलाते रहे। इस पर नईम बुखारी ने कहा कि लाइसेंस मौजूद था। अदालत ने नेशनल पार्क में रिहायशी सरगर्मियों के खिलाफ फैसले पर नजरसानी अपीलों का फैसला महफूज कर लिया।